حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں. حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئے؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، چونکہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے. بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے. امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا. عبداللہ بن جدان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں. تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا، تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا. ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی. آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں. یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتے. یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا. فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی. میرے مالک نے مجھے کئی کلو جوں دیے پیسنے کو چکی پہ. کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھیں، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی. جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا. اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا. کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں. حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب، اللہ ہمارے مقدر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی. میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ. محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا، یہاں تقریریں سارے کرتے ہیں، حقوق غریباں پر بات سارے کرتے ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا، جاؤ اپنا کام کرو. کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ. حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ. کہتے ہیں قربان جاؤں، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھیں. حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا. تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا؟ وہ تو بڑا مارے گا. کہتے ہیں لوگو اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا. فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا. کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات. سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے. اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی. کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے. میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے. اب جو کرنے کے کام ہے، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ بڑے چھوٹے کا خیال کرو، غریب کی مدد کرو، تعلیمات جانتا. اب ایک قدم بڑھانا ہے ہم نے. میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے استاد کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے مرشد گرامی کے حقوق ہیں، جس طرح ہمارے ذمے پڑوسیوں کے، بیوی کے، بچوں کے اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی حقوق ہیں. یہ حقوق خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، رسول پاک نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں. ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں. ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا تگڑا سارا. اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے
رزق حلال کھانا چاہیے، پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا. یہ نہیں، جو حضور کہہ دیں اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک کا. جو حضور کہہ دے اس پر تو ڈٹ جا. ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی. کسرا کا ایک بادشاہ تھا، تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا. عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتے. ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے. انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھی، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے تھے. مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلیں تو جنگ کریں. ایک منجنیق ہوتی تھی، اس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ جھولا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آخی دا سی انہوں، اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتی. اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی. حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں. یہ میری بات کی ایمان کی بات کر رہا ہوں، اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں. تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے. رزق نہ لے، تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو. جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو کے پھینکو. کہا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے. کنگن ابھی نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا، اندر گئے، گرے بھی، دروازہ بھی کھولا، باہر بھی آئے، سارا کچھ ہوا. اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟ زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے، یہ آنکھیں جھک گئیں، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیفی آ گئی. اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو. تو لوگ کہنے لگی حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے. فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح. کہتے کان میں جا کر سراقہ کنگن آ گئے ہیں. تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا کی، اٹھے. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے لگے، کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا. ایمان کی مضبوطی لائیں.